الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات أو كما قال عليه السلام. بزرگان محترم، پہلے سے کوئی علم بھی نہیں تھا اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ جمعہ کے بعد کچھ بیان کرنا ہوگا. حاضری کا مقصد صرف جمعہ کی نماز پڑھنا تھا، لیکن ہمارے مولانا شجاع الملک صاحب نے نماز سے پہلے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہوگا. ان کی تعمیل حکم کے طور پر چند منٹ کے لیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. کوئی لمبی تقریر یا وعظ اس وقت نہیں ہو سکے گا، بلکہ محض تعمیل ارشاد کے طور پر چند کلمات اس حدیث کی روشنی میں گزارش کروں گا جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات. اس کی تفسیر سے پہلے اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا ایک پیکر اور ایک بدن اور ایک جثہ ہے، اور ایک اس کے اندر روح اور زندگی اور حیات ہے. یہ ظاہری بدن جو مثلا ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، یہ خود مستقلاً انسان نہیں ہے، یہ انسان کی محض صورت اور علامت ہے. انسانیت اس جثے کے اندر چھپی ہوئی ہے جو روح کی صورت میں ہے اور حقیقت کی صورت میں ہے. یہ محض ایک نمائش اور نمود ہے اس حقیقت کی جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے. وہی ہے فی الحقیقت ہماری انسانیت، اور اسی کا نام ہے زندگی. اگر روح انسان کے بدن میں سے نکال لی جائے تو بدن کا کوئی وجود نہیں. چند دن بدن رہے گا، وہ بھی روح کے پچھلے اثرات کے تحت، جہاں 2-3 گزریں گے اور اثرات زندگی کے جو اس میں تھوڑے بہت شرائط کیے ہوئے تھے وہ زائل ہو جائیں گے، تو یہی بدن گلنا اور پھولنا اور سڑنا اور پھٹنا شروع ہوگا. اس کا ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں، جو کچھ حرارت ہے وہ آگ میں جا ملے گی، ہوا ہوا میں جا ملے گی، شیرازہ منتشر ہو جائے گا. تو شیرازہ بندی اس بدن کی اگر کر رکھی ہے تو روح نے کر رکھی ہے. روح نکلتے ہی بدن کی کوئی اصلیت نہیں، یہ باطل محض ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے واضح ہوا کہ زندگی نام صورت کا نہیں ہے بلکہ حقیقت کا ہے. صورت اس زندگی کی محض نمائش ہے اور مظاہرہ ہے اور دکھلاوا ہے. یہی صورت سمجھ لیجئے
اس پوری کائنات کی بھی. یہ تو ہماری مختصر کائنات ہے بدن، یہ زندہ ہے روح سے، تو اسی طرح سمجھیے کہ یہ پوری کائنات بھی زندہ ہے کسی روح سے. جب تک وہ روح اس کائنات میں موجود ہے یہ کائنات زندہ کہلائے گی. جب وہ روح نکال لی جائے گی یہ ساری کائنات کا خیمہ آ پڑے گا، درہم برہم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ بکھر جائے گا. وہ روح کیا چیز ہے؟ تو جو روح انسان کے بدن میں ہے وہی روح کائنات میں ہے. انسانی روح کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کریم میں، یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ روح کے بارے میں، کیا ہے وہ؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے، ایک لطیف ہے، خداوندی ہے، اس سے یہ کثیفہ جسمانی سنبھلا ہوا ہے، وہ نکل جائے، کثیفہ ختم ہو جائے. اسی طرح سے پوری کائنات کی روح بھی در حقیقت لطیف ربانی ہے اور اس کا نام ہے ذکر اللہ. یاد حق سے یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے. ذکر خداوندی جب اس میں سے منقطع ہو جائے گا جب یہ خیمہ آ پڑے گا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور سارے شرار الناس رہ جائیں گے جن کے دل میں نہ یاد حق ہوگی، نہ ذکر خداوندی ہوگا، نہ ان کی زبان تر ہوگی ذکر الہی سے، قلوب یکسر بھلا بیٹھیں گے. نہ صرف بھلا بیٹھیں گے بلکہ خالی ہو جائیں گے، محو ہو جائیں گے، ذکر مٹ جائے گا. یعنی شرار الناس بدترین خلائق رہ جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، نہ اچھائی کو اچھائی جانیں گے نہ برائی کو برائی. سڑکوں پر بدکاری اس طرح سے ہوگی جسے جانور اور بہیمے پھرتے ہیں، نہ حیا ہوگی نہ غیرت ہوگی. جب ساری کائنات سارے انسان ایسے بن جائیں گے فرماتے ہیں اسی وقت قیامت قائم کر دی جائے گی. تو قیامت نام ہے اس عالم کے ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دینے کا. آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، پانی میں مٹی اور مٹی میں پانی، ہوا میں آگ اور آگ میں ہوا، سب گڑبڑ ہو کر قصہ درہم برہم ہو جائے گا، سارا خیمہ آ پڑے گا. تو جس طرح بدن کا شیرازہ بکھر جاتا ہے روح کے نکلنے سے، اسی طرح پوری کائنات کا شیرازہ بکھر جائے گا اس روح کے نکلنے سے جس کا نام ذکر اللہ اور یاد خداوندی. اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی روح ذکر خداوندی ہے، یاد حق ہے. جب تک یہ موجود رہے گی کائنات کا خیمہ کھڑا ہوا ہے، جب یہ نکل جائے گی کائنات درہم برہم ہو جائے گی. تو ظاہر میں تو کائنات سنبھلی ہوئی ہے ہم سے اور آپ سے، حقیقتاً سنبھلی ہوئی ہے اللہ کے ذکر کرنے والوں سے. جب تک وہ موجود ہے کائنات موجود ہے، جب وہ ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس ساری کائنات کا خیمہ کھڑا ہوا ہے یاد حق کے اوپر، ذکر کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام خبر دیتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خداوندی میں مصروف، ہر وقت یاد حق کرتا ہے. اور جب یاد منقطع ہوتی ہے وہی اس ذرے کے مٹنے کا وقت ہوتا ہے، ختم ہو جانے کا وقت. حدیث میں ہے کہ سبز ٹہنی ہری ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ذکر ختم ہو جاتا ہے وہ ٹہنیاں خشک ہو کر پتے جھڑ جاتے ہیں. تو روح نباتی فی الحقیقت یہی یاد خداوندی ہے. جب تک موجود ہے درخت موجود ہے، نہیں موجود رہے گا یہ ذکر وہ ختم ہو کر سوکھ جائے گا، پتے جھڑ جائیں گے، وہی اس کی موت کا وقت ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی ذرہ کائنات کا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تمہاری زبان اور ہے اور کائنات کے ذروں کی زبان اور ہے، پرندوں کی زبان اور ہے،
وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ان کی زبان کو، اور تم ان کی زبان کو کیا سمجھو گے؟ تم اپنے بہت سے بھائی بندوں ہی کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ ایک پنجاب کا رہنے والا بنگلہ زبان نہیں جانتا، بنگال کا رہنے والا پشتو زبان نہیں جانتا، ایک پختونستان کا رہنے والا ترکی زبان نہیں جانتا، ترکی کا رہنے والا عربی زبان نہیں جانتا۔ تو جو اپنے بھائیوں کی زبان نہ سمجھے وہ کنکریوں کی اور پرندوں کی زبانیں کیا سمجھیں گے؟ لیکن زبان سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بنگلہ زبان میں کوئی یاد نہیں کر رہا ہے اللہ، اور اگر آپ پشتو نہ سمجھیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پشتو میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ وہ نام لے گا، ذکر کرے گا، آپ بیٹھے ہوئے منہ دیکھیں گے اس کا، اس لیے کہ زبان نہیں سمجھتے آپ اس کی۔ بالکل ایسی مثال ہے اس کی کہ جیسے آپ دفتر